قوم لوط وہ قوم تھی جس نے دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی اور ہم جنس پرستی کا آغاز کیا۔ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے جس کی بے شمار اولاد ہے۔ قرآن میں شیطان کی ذریت کا ذکر ملتا ہے جو اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کی کچھ اولاد مخصوص برے کاموں پر مقرر ہے، جیسے بلحان نمازوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تصدف لوگوں میں جھگڑے افواہیں پھیلاتا ہے اور رسم گھر والوں میں لڑائیاں کرواتا ہے۔ انہی افسانوں روایتی بیانات میں ایک نام لاقس کا بھی آتا ہے جیسے ابلیس کی بیٹی کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق اسے قوم لوط کی عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قوم لوط عدن کے علاقے میں آباد ایک طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔ ان کی بستیاں سدوم اور عمور کہلاتی تھی۔ یہ علاقے سرسبز و شاداب تھے، لیکن ابلیس نے لوگوں کو گمراہ کر کے مردوں کے ساتھ ہی شہوت پوری کرنے کی طرف مائل کر دیا۔ وہ اس گناہ کے اتنے عادی ہو گئے کہ راستے سے گزرتے مسافروں تک کو پکڑ کر بدفعلی کرتے تھے۔ مرد عورتوں کو چھوڑ کر مرد اور لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگے۔ اللہ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں نصیحت کی، کیا تم ایسے ہی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، تم حد سے گزر گئے ہو۔ لیکن قوم لوط نے باز نہ آیا، الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دینے لگے۔ مردوں کے اس رویے کی وجہ سے عورتیں اپنے شوہروں سے بے رغبت ہو گئی۔ روایتی بیان کے مطابق یہی موقع دیکھ کر ابلیس نے اپنی بیٹی لاقس کو بھیجا۔ لاقس نے ایک نہایت خوبصورت عورت کا روپ اختیار کیا اور قوم لوط کی عورتوں کے پاس جا کر کہا، میں برباد ہو چکی ہوں، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر نوجوان مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، میری جوانی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ سن کر عورتیں بھی رونے اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ لاقس نے انہیں بہکایا کہ جس طرح مرد ہمیں چھوڑ چکے ہیں، ہم بھی ان سے بے نیاز ہو جائیں، ہم اپنی خواہشات خود آپس میں پوری کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے ایک رائس اور حسین عورت کو ہم جنس بدکاری سکھائی۔ وہ عورت اس گناہ سے متاثر ہوئی اور دوسری عورتوں کو بھی یہی طریقہ اپنانے کے لیے کہنے لگی۔ یوں عورتوں میں بھی ہم جنس پرستی کا آغاز ہو گیا۔ مرد بھی اس گناہ میں ڈوبے رہے اور عورتوں کو بھی روکنے کے بجائے اس برائی کو عام ہونے دیا۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا، اوپر سے پتھروں اور آگ کے گولے برسائے گئے جس سے مختلف بستیاں سدوم اور عمور زمین بوس ہو گئی۔ تورات، انجیل اور قدیم تاریخی ریکارڈ میں بھی ان علاقوں یعنی سدوم اور عمور کے ذکر ملتا ہے اور ان کے گناہوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر گناہ کی ابتدا شیطان کے بہکانے سے ہوتی ہے۔ جب انسان خواہشات کا غلام بن جائے اور اللہ کے حکم چھوڑ دے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ قوم لوط اس لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو عام کر دیا تھا۔ آج کے دور میں بھی یہی گناہ آزادی اور ترقی کا نام پر لایا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو جو عمل اللہ کے نزدیک غلط ہے وہ آج بھی غلط ہے اور ہمیشہ غلط رہے گا۔ اور اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو شیطان کے فریب سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔